ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ الیکشن چونکہ قریب ہیں تو ووٹ کس پارٹی کو دینا چاہیے، اور اس حوالے سے کچھ شرائط ہیں تو رہنمائی فرما دیجیے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ الیکشن ہمارے ہاں جو ملک پاکستان میں ہوتے ہیں وہ ووٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ووٹ کیا ہیں اس حوالے سے جو علماء وضاحت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ووٹ ایک قسم کی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور آپ نے وہ امانت اس کے اہل کو، اس کے حقدار کو اور اس کے مستحق تک پہنچانی ہے۔ اگر آپ امانت کو غیر مستحق تک پہنچاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار اور گناہ گار آپ ہوں گے، اور کوئی دوسرا بندہ اس میں شریک نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 جو ہے، اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ پاک تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ، ان کے جو مستحقین ہیں، جو حقدار ہیں، ان کی طرف لوٹائیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ فلاں پارٹی کو دیں، فلاں کو نہ دیں، فلاں اچھا ایک یوں سمجھے کہ رہنما ہے اور فلاں اچھا قائد ہے اس کو دیں اور فلاں کو نہ دیں، یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ اتنا تو ہر شخص، ہر بندہ، ہر ذی شعور مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے، درست کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اتنا شعور اور عقل و فہم و فراست اللہ پاک نے ہر کسی کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ ایک شرعی معاملہ ہے، آپ کسی کو اپنا قائد مقرر کر رہے ہیں، آپ کسی کو اپنا رہنما مقرر کر رہے ہیں، تو وہ اتنا خیال تو اور اتنی یوں سمجھیں کہ اس میں بصیرت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ایک اسلامی آپ کا رہنما ہونا چاہیے اور اسلامی قائد ہونا چاہیے۔ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ تمام گناہوں کے اور فسادات کی جو جڑ ہے وہ بن جائے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ اسی آیت مقدسہ میں سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں اللہ پاک نے ایک وہ ہے جو ووٹ دینے والا ہے، ایک وہ ہے جو ووٹ لینے والا ہے۔ جب ووٹ دینے والے نے اپنا ووٹ ادا کر دیا، اس نے امانت کو صحیح جگہ پر پہنچا دیا، اب ایک بندہ ان میں سے حکمران، یعنی ان مسلمانوں میں سے، اس گروہ مسلمان میں سے اس کو رہنما مقرر کیا گیا، اس کو قائد مقرر کیا گیا، اس کو حاکم مقرر کیا گیا، تو اب اس کے لیے اس آیت کا دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں حاکم مقرر کیا جائے لوگوں کے درمیان تو تم عدل کے ساتھ حکم کرو اور فیصلہ دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 روپے لے کر تم بک جاؤ، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں لوگوں نے جب ووٹ دیا ہے، تم کو اپنا حاکم مانا ہے، تم کو اپنا قائد مانا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ ہر حوالے سے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا، ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ جڑے رہنا اور اسلام کے ساتھ جڑے رہنا، اور مسلمانوں کو ہمیشہ ایسے معاملات یا ایسی فیسیبلٹیز، ایسی سہولیات مہیا کرنا کہ جس سے اسلام مضبوط ہو اور مسلمان مضبوط ہو۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ آپ کے دائیں بائیں، آپ کے ارد گرد کون ایسا بندہ ہے، ذرا چھان بین کریں، کیونکہ ہماری عادت تو یہ ہے، ہمیں سادہ سا ایک جوتیوں کا جوڑا لینا ہو تو ہم 4-5 دکانیں یا 10-12 دکانیں گھوم کر ہم ایک ذہن بناتے ہیں، مائنڈ بناتے ہیں کہ کہاں پہ اچھی مل رہی ہے، کہاں پہ سستی مل رہی ہے، کہاں پہ مضبوط اور مناسب مل رہی ہے، کہاں پہ عمدہ اور اچھے ڈیزائن کی مل رہی ہے۔ تو جب یہ ایک سادہ سا روزمرہ کا جو ہمارا ایک یوں سمجھے معمول ہے، ایک روٹین ہے کہ بندہ جوتیاں پہنتا ہے، تو اس حوالے سے جو کہ جوتیاں پہننے کے حوالے سے مسلمان اتنی تگودو اور کوشش کرتا ہے کہ اچھی سے اچھی ملنی چاہیے، عمدہ سے عمدہ ملنی چاہیے، مضبوط سے مضبوط ہو، ڈیزائن بھی یوں سمجھیں کہ لیٹسٹ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور ریٹ اور پرائس بھی ذرا کم ہونا چاہیے، تو پھر وہ جو 5 سال تک آپ کا حاکم بن کے رہے گا، آپ کا قائد بن کے رہے گا، آپ کا حکمران بن کے رہے گا، اس حوالے سے آپ چھان بین کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ کیوں ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں؟ ہماری آنکھوں پہ کیوں پٹی آ جاتی ہے؟ ہماری عقل پہ کیوں پردے ڈل جاتے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔